فرماتا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، فرمایا جتنے بھی جادوگر تھے سب کے سب سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم نے اللہ کو مانا جو موسیٰ کا بھی رب ہے اور ہارون کا بھی رب ہے۔ اب یہ اللہ نے ادب کیوں نصیب فرمایا، ایمان کیوں نصیب فرمایا؟ اس لیے کہ ان سے چھوٹا سا ادب ہو گیا۔ کہا کہ اللہ کے نبی پہلے آپ یا پہلے ہم۔ اس ادب کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ انہوں نے کوئی سجدے تو نہیں کیے تھے، تسبیح تو نہیں پڑھی، کوئی دیگیں تو نہیں پکائی، کوئی محفلیں تو نہیں کی تھی نا، ساری زندگی جادوگری، یہ جادو والا کام کرتے رہے، حرام کام کرتے رہے، حرام کھاتے تھے، حرام کھلاتے تھے، جادوگر کرتے تھے، لوگوں کو ستاتے تھے۔ لیکن ایک ادب کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان سب کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ تو پتہ چلا بیڑا انہی کا پار لگتا ہے جن کے پلے ایمان ہو، جس کے پلے ادب ہو۔ اگر ادب نہ ہو اللہ کروڑوں سال کے سجدے بھی رد فرما دیتا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ اب اس پر ذرا ایک اور بات سن لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی زمانہ ہے، ایک بندہ 200 سال تک اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے مر گیا، گناہ کرتے کرتے۔ قوم والوں نے روڑی پہ پھینک دیا۔ اللہ نے وہی فرمائی پیارے موسیٰ ہمارا ایک پیارا فوت ہو گیا، قوم نے ادب نہیں کیا، آپ جائیں اس کو اٹھائیں، اس کو غسل دیں، کفن پہنائیں، جنازہ پڑھائیں، قبر بنائیں، پھر اپنے ہاتھوں سے دفنائیں۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، جا کر دیکھا کہ وہ پاپی، گناہ گار، سیاہ کار، بدکار، خداکار۔ عرض کہ یا اللہ یہ تو سارے معاشرے کے اندر پاپی مشہور ہے اور تو اس کو پیارا فرماتا ہے، راز کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ آپ نے ٹھیک فرمایا، بندہ تو واقعی گناہ گار تھا، لیکن ایک کوالٹی مجھے بڑی پسند آئی، یہ تورات جب بھی پڑھتا تھا، تورات کے اندر جب میرے محبوب کا نام پڑھتا تھا چومتا تھا، آنکھوں سے لگاتا تھا۔ جب اس نے میرے یار کے نام کا ادب کیا ہے، میں نے گناہ نہیں دیکھے، مصطفیٰ کے نام کے ادب سے میں نے اس کے گناہ معاف فرما دیا۔ یعنی تو ادب ہو تو اللہ یوں بیڑے پار لگا دیتا ہے۔ فرعون نام سنے نا، فرعون ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اس کی گھر والی بادشاہ کی بیوی، فرعون کی گھر والی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ وجہ کیا ہے بھائی؟ کمی تھی اس کو کسی چیز کی؟ نہیں۔ ایمان پھر کس وجہ سے لے کے آئی؟ اس لیے قرآن کہتا ہے 20واں پارہ سورہ قصص، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق سے نکالا نا، وہ دریا سے اٹھایا تو فرعون نے کہا یہی وہی بچہ ہے جس نے میرا بیڑا غرق کرنا ہے۔ تو آسیہ نے کیا کہا؟ لا تقتلوا، قتل نہ کر، قتل نہ کر، قرۃ عین لی، یہ بچہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا ہے؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، ولک تیری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، یہ بچہ ہمیں بڑا نفع دے گا۔ کیا دے گا؟ نفع دے گا۔ پھر بچے نے یعنی حضرت موسیٰ نے حضرت آسیہ کو نفع دیا کہ نہیں؟ دیا۔ نفع دیا۔ یا اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ نفع کیا دیا؟ حضرت موسیٰ نے جب اعلان نبوت فرمایا تو فرعون منکر بن گیا، آسیہ نے دوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ دیا۔ اللہ نے صلہ یہ عطا فرمایا کہ جب نبی پاک کی بیوی حضرت خدیجہ سرکار کی پہلی زوجہ محترمہ دنیا سے جانے لگی نا، تو سرکار نے فرمایا خدیجہ جنت میں جا رہی ہو، تمہاری سوکن وہاں رہتی ہے، اس کو سلام دینا میرا۔ آپ کا آپ نے مجھ سے پہلے کوئی شادی وادی کی تھی؟ فرمایا نہیں۔ پھر آقا یہ سوکن کیسی؟ پہلی تو میں ہوں، تو پھر جنت میں سوکن میری کیسے؟ فرمایا وہ فرعون کی گھر والی آسیہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی، تو اس نے جو دنیا کے بادشاہ کو ٹھکرایا تو اللہ نے اس کی شادی پھر جنت کے بادشاہ مصطفیٰ سے کر دی ہے۔ اللہ نے پھر یہ انعام عطا فرمایا۔ اب حضرت آسیہ کو ایمان کی دولت کیسے ملی؟ میں نہیں کہتا، میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسیہ کو ایمان کی دولت اس لیے ملی،
اس نے کہا تھا قرۃ عین لی، یہ جو موسیٰ علیہ السلام ہے نا یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرمایا اس نے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک مانا، اللہ نے اس کو اتنا بڑا درجہ عطا فرما دیا۔ اور آگے سنو، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر آگے سے فرعون کہہ دیتا ہاں بالکل تم نے ٹھیک کہا، یہ بچہ تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، فرمایا اگر وہ بھی مان لیتا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ٹھنڈک، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایمان عطا فرما دیتا، جنت عطا فرما دیتا۔ تو چونکہ آسیہ نے حضرت موسیٰ کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہہ کر ان کا ادب کیا، اللہ نے اتنا بڑا درجہ عطا فرما دیا، فرعون نے نہیں کیا، اس کو اللہ نے یہ درجہ دیا، تو پتہ چلا بیڑا کس کا پار لگتا ہے؟ بولو صحیح، ادب والوں کا بیڑا پار لگتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو یہی کہتے ہیں بھئی ادب والے بنو، بے ادبی سے بچو، یہ میرا جرم ہے۔ اگلے دن ایک دوست نے مجھے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس مولوی صاحب کے دن تھوڑے رہ گئے، تھوڑے گھنے دنوں کی پرواہ اگر مجھے ہوتی تو میں اپنی اتنی جرت سے کبھی جھوٹوں کو نہ للکارتا۔ یہ باتیں کسی اور کو سناؤ، میں نے اپنے خدا کو جان دینی ہے، اور اسی نے مجھ سے پوچھنا ہے میں نے تجھے دین کا علم دیا تھا تو تو نے سچ سچ پہنچایا یا ڈنڈی ماری؟ اس نے مجھ سے پوچھنا ہے، لہذا مجھے صرف ایک ہی عدالت کا ڈر ہے، دعا کرو اس عدالت میں میں سرخرو رہوں۔ دنیا والوں کو کیا ہے، ناصر برا جانے بھلا جانے، جو جیسا سمجھتا ہے سمجھے، بس دعا کرو اللہ مجھ سے راضی رہے۔ ایک بات بتاؤ، اگر سارا علاقہ میں راضی کر لوں، کسی نے گوڈے نو ہاتھ لا، کسی کو جا کے چاہ پی، کسی نے بوتل پلا، کسی نے ہنس کے بول، کسی نے کہندے، کسی نے لفٹ دے، کسی نے پروٹوکول دے، ساری دنیا میں راضی کر لوں، میرا اللہ اگر مجھ سے ناراض ہو تو فائدہ ہے؟ نہیں فائدہ، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ساری دنیا مجھ سے ناراض ہو جائے اور کہیں کہ اس کے جنازے کو ہم نے روڑی پہ پھینک دینا ہے، اگر میرا اللہ مجھ سے راضی ہو تو مجھے کوئی پرواہ ہے؟ نہیں۔ بولو بھائی، نہیں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔